Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccastani Reactions. In today's video, I'll react to a video by Engineer Muhammad Ali Mirza. پاکستانی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. اب آپ اپنے کام سے کام رکھے جنرل صاحب. سو آئیے سنتے ہیں. لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو. 1 2 3. بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. میرے خیال ہے پاکستانی فوج کو پاکستان کی عوام کی فوج ہونا چاہیے, کسی سیاسی جماعت کی فوج نہیں ہونا چاہیے. یہ اصل مسئلہ ہے. پہلے یہ فوج پی ٹی آئی کی فوج بنی ہوئی تھی, اب دوسری پارٹیوں کی فوج بنی ہوئی ہے. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ساری پارٹیوں کے لیے برابر والا معاملہ ہونا چاہیے. ہم تو اس پلیٹ فارم سے کوئی بندے بھرتی نہیں کریں گے, ہم کوئی پروٹیسٹ نہیں کریں گے, کوئی روڈ بلاک نہیں کریں گے, لیکن اپنی زبان کے ذریعے حق بات ضرور کرتے رہیں گے تاکہ اپنے بڑوں کو یہ چیز ریئلائز کرواتے رہیں کہ یار تم نے مرنا ہے, کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. خیر اس آرمی چیف کی تو ابھی تک اس حوالے سے کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے. مجھے تو یعنی میں نے اس وقت بھی جب پی ٹی آئی والے اور پیپلز پارٹی والے کہہ رہے تھے الیکشن کوئی نہیں ہوں گے, میں نے کہا تھا انشاءاللہ فروری تک الیکشن ہو جائیں گے. کیوں؟ اس وقت ملک جس سچویشن میں ہے نا, فوج اس کا گند اپنے کندھوں پہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی ہمیشہ خواہش یہی ہوتی ہے کہ کوئی پولیٹیشین ہی کالخ اپنے منہ کے اوپر ملے, ہمیں کوئی گالی نہ نکالے. تو ظاہر ہے یہ اکانومی ظاہر ہے وہ سنبھال بھی نہیں سکتے. جب سنبھال نہیں سکتے تو سامنے کوئی پولیٹیشین بھی چاہیے جو آ کے اسے سنبھالے, اور اگر خدا نہ خواستہ نہ سنبھلے تو اس گناہ کا وبال بھی اس کے اوپر جائے, تو وہ ووٹ کر نہیں سکتے. اس وقت ضیاء الحق نے اس لیے ووٹ کر لیا تھا کہ اس وقت امریکہ کا ایک مشن تھا رشیا کے خلاف, اور امریکہ نے کہا تھا کہ بھئی ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے کہ آپ تو اتنا کما ہی نہیں سکتے. اس لیے لوگ اکثر کہتے ہیں نا ڈکٹیٹرز کے دور کے اندر ملک بڑا خوشحال تھا, مشرف کے دور کے اندر بھی اور ضیاء الحق کے دور کے اندر بھی, اس لیے کہ آپ لوگ کرائے کے قاتل تھے. ہاں تو خوشحال ہی ہونا تھا. اب انہیں کوئی کرائے کے قاتل نہیں چاہیے. خدا کے لیے ہر بندہ اپنا کام کرے. ہاں آرمی چیف کا کام جو ہے وہ کرے, چیف جسٹس کا جو کام ہے وہ کام بس وہی کام کرے, اور پرائم منسٹر کو یہ دونوں اپنا اپنا کام کرنے تھے. پرائم منسٹر بیچارہ ہمیشہ پوری زندگی اس چیز کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارتا ہے کہ میں نے آرمی کو کس طریقے سے سیٹسفائی کرنا ہے, میں نے جوڈیشری کو کس طرح سیٹسفائی کرنا ہے, اور وہ اپنا کام کر ہی نہیں سکتا. کوئی بھی ہو پرائم منسٹر, اب تو سب کو ہاتھ لگ چکے ہیں اللہ کے فضل سے. تو سارے اپنا اپنا کام کریں. جب تک ہم اپنا اپنا کام نہیں کریں گے ایمانداری کے ساتھ, اس وقت تک یہ ملک آگے نہیں جا سکتا. اور جب ہم اپنا کام نہیں کر رہے ہوتے تو یقیناً ٹائم تو آپ نے پاس کرنا ہے, پھر دوسروں کا کام کر رہے ہوتے ہیں, اور جب دوسروں کا کام کرتے ہیں تو اپنا کام بھی رہ جاتا ہے اور دوسروں کا خراب ہی ہوتا ہے. وہ بنتا کوئی نہیں, جس کو میں کہتا ہوں لچ فرائی کرنا. یہ لچ فرائی کرنا چھوڑ دیں. باقی جو ملک کی اکانومی ہے ظاہر ہے اتنی آسانی سے تو یہ اب اٹھنے والی نہیں ہے. میں نے تو اپنے بھائی جو ہے فیصل وڈائچ صاحب جو دیکھو سنو جانو والا کرتے ہیں چینل, ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی. انہوں نے میری ریکویسٹ کے اوپر ایک پروگرام ریکارڈ کروایا ہے. سلمان شاہ صاحب, سلمان شاہ ہی نام ہے نا ان کا, ہاں سلمان شاہ صاحب جو مشرف دور میں بھی اسی فیلڈ میں رہے ہیں وزیر. ان کے ساتھ ایک انہوں نے نا پوڈ کاسٹ کی ہے آلموسٹ 1 گھنٹے کی. اس میں انہوں نے کچھ سولوشن دیے ہیں کہ اکانومی کیسے اوپر جائے. میں نے تو سارے صحافیوں کو بھی کہا, ان کو اسپیسیفکلی کہا, وہ پڑھا لکھا بندہ ہے فیصل وڈائچ, میں نے کہا یار رونے تو سارے روتے ہیں, آپ بتاؤ نکلنا کیسے ہے یہ بھی بتاؤ نا. آپ دیکھو سارے افلاطون بٹھائے ہوتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر بھی کہ جی یہ خراب ہو گیا وہ, میں نے کہا نکلیں گے کیسے. تو انہوں نے کچھ سولوشنز دیے ہیں, کچھ میں نے بھی سجیسٹ کیے تھے کہ سب سے پہلے تو ہماری سیکورٹی کی جو صورتحال ہے جب تک یہ بہتر نہیں ہوتی فارن انویسٹمنٹ یہاں نہیں آ سکتی. سیدھی سی بات ہے, جہاں ہم خود محفوظ نہیں ہے وہاں باہر کا کوئی بندہ آ کے انویسٹمنٹ کہاں سے کرے گا, خواہ وہ ٹورزم کی فارم میں ہو یا کوئی یہاں پہ انڈسٹری لگانے والا معاملہ ہو. اس کے بعد اسٹیبلٹی بھی آنی چاہیے, جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ 2 چارٹر لکھے جانے چاہیے. چارٹر آف ڈیموکریسی کہ کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ کے گورنمنٹ کو نہیں گرائے گا, جس طرح 2017 میں ہوا اور 2022 میں ہوا. دوسرا چارٹر آف اکانومی کہ گورنمنٹ بدل بھی جائے تب بھی جب ایک گورنمنٹ کوئی ڈیسیژن کرے اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ چلتا رہے گا, وہ چینج نہیں ہوگا. وہ ساری کی ساری جماعتیں بیٹھ کے اس کے اوپر ڈیسیژن کریں, اور 5 دفعہ اسمبلیوں کو ایک انسانوں کی طرح وقت پورا کرنے دیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی معاملات اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے. اس کے بعد جو امیر لوگ ہیں ان سے ٹیکس لیا جائے. غریب تو بیچارہ صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی دے رہا ہے ٹیکس, پیٹرول کے اوپر بھی 1 لیٹر موٹر بائک میں ڈلواتا ہے نا تو بیچارہ وہ آلموسٹ تیسرا حصہ اور بعض اوقات آدھا حصہ ٹیکسز میں دے رہا ہوتا ہے. اور جو مہنگی گاڑیوں والے ہیں وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. اور کاروباری طبقہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو ٹیکس چوری کر رہا ہوتا ہے. سیدھی سی بات ہے, آپ کی کتنی اسٹیل ملز اور باقی ان لوگوں کے بجلی کے بل دیکھیں آپ تو آپ حیران ہو جائیں گے. اور جب یہ کریک ڈاؤن شروع ہے تو کاروباری چھوڑ دے, غریب بھی جو ہے نا بجلی چوری کر رہا ہے, امیر تو کر ہی رہا ہے. تو یہ جو چوریوں والا معاملہ ہے یہ بھی رکے, فوری انصاف والا معاملہ ہو. ٹیکسز جب تک نہیں ہوں گے ملک نہیں اٹھے گا, ٹیکس کے بغیر نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ کا نظام اس صورت میں ہوگا جب ایمانداری کے ساتھ لوگ زکوٰۃ گورنمنٹ کو دیں اس امید کے اوپر کہ گورنمنٹ صحیح جگہ خرچ کرے گی, اور وہ ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے لہٰذا ہم تو اپنی زکوٰۃ خود ہی دیں گے. سارے اس لیے خود دیتے ہیں. اب دوسرا ذریعہ وہ ٹیکسز والا ہے. یورپ امریکہ کی ہم بات کرتے ہیں تو بھائی وہاں 40% ٹیکس دیتے ہیں اپنی انکم کا.
100 میں سے 40 روپے گورنمنٹ کو دیتے ہیں, 60 روپے اپنے پاس رکھتے ہیں, تو لیکن گورنمنٹ بھی تو ان کو ساری فیسلٹیز دیتی ہے نا. یہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہے. ایک صحت کارڈ شروع ہوا تھا, وہ بھی آلموسٹ آخری سانسیں لے رہا ہے. ٹھیک ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ ماشاءاللہ چل رہا ہے. تو کچھ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن زیادہ تر چیزیں تو اپنی موت خود مر جاتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ پنڈی اسلام آباد کے 6 ہاسپٹلز کے پاس بجٹ ہی ختم ہو گیا. وہ جو غریب لوگ علاج کرواتے تھے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں, کہاں سے, ظاہر ہے ملک کمائے گا تو خود بھی کھائے گا اور کسی کو کھلائے گا نا. تو ملک ہمارا کما تو کوئی نہیں رہا, یہ ادھار کے پیسے اٹھاتے ہیں, وہ خرچ کر دیتے ہیں. بھائی ادھار ہمیں اس لیے ملتا ہے کہ ہم آگے, سب سے زیادہ دنیا میں اگر کوئی مقروض ہے تو امریکہ ہے, اور ٹاپ پہ بھی اکانومی ہے تو امریکہ کی ہے. بھائی اگر وہ اٹھاتے ہیں نا قرضہ تو وہ اس کو انویسٹ کر کے اس میں سے جنریٹ بھی کرتے ہیں. ہم صرف لے کے کھاتے رہتے ہیں, جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم کسی سے اور ادھار مانگتے ہیں. تو کب تک کوئی ادھار ہمیں دے گا؟ ایک اصول کے اوپر کھڑے ہوں, پہلے مسلمان بنے پھر پاکستانی بنے, اور اس کے بعد آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بننا ہے ان کا بنے, پی ٹی آئی کا یا نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا اعلی کار بننا ہے وہ بعد میں بنے. پہلے آپ اپنی جو کمٹمنٹ ہے نا وہ پوری کریں جو اللہ کے ساتھ ہے اور جو اس ملک کے ساتھ ہے, اس ملک کے آئین کے ساتھ ہے. یہ اپنی باقی جو ایفیلیشنز ہیں نا ان کو بعد میں لے کے آئیں. لیکن ہم لوگ جو ہے نا اپنے ذاتی مقاصد کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں, باقی ساری چیزوں کو بعد میں لے کے آتے ہیں, اور پھر دیکھ لیں اب کیا اشر ہو رہا ہے. ساروں نے مزہ چکھ لیا ہے. ہاں, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح یہ فرمایا, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف کرو, یہی تقوی کے قریب ہے, یہی تقوی کی روش ہے. تو انصاف کریں, وہ آپ کا رائٹ ہے. اور اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے, طاقتور سے آپ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں, تو کمزوروں کے ساتھ زیادہ درگزر کا معاملہ کریں, ورنہ مر کے اللہ کے حضور تو پیش ہونا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک خاوند اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک بیوی اپنے خاوند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور حکمرانوں کے بارے میں تو اتنی اسٹانشنگ حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سب سے برا گڈریا اگر کوئی ہو سکتا ہے نا تو وہ ہے جو حکمران ہو اور انصاف نہ کرے. ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جو حکمران تھا اور اس نے انصاف نہیں کیا. جنت میں جانا تو دور کی بات, خوشبو بھی نہیں پائے گا. اچھا, یہاں پہ لوگوں کو شوق بڑا ہے شیروانی پہننے کا, ہاں جی, اسی طریقے سے وہ گونے پہننے کا جو ججوں نے پہنی ہوتی ہیں, اس طریقے سے یہ فوجیوں کے بیج لگوانے کا, لیکن پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ ہمیشہ کی ناکامیاں یا کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں. اگر انصاف کیا تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن. پہلا شخص وہ ہے جو عادل حکمران ہوگا, عدل کرنے والا. یہ جج جو ہے نا دنیا میں, یہ اللہ کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے, اگر انصاف کریں گے سب سے پہلے یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں. اور اگر یہ ناانصافی کریں گے تو ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. یعنی جو بھی ڈومیننٹ پوسٹ ہے, خواہ وہ جج ہوں, جرنیل ہوں, پرائم منسٹر ہوں, سب سے بڑھ کر تو پرائم منسٹر, چونکہ وہ عوامی نمائندہ ہے, وہ سب سے پہلے اکاؤنٹیبل ہے. اسی لیے تو دیکھیں سیدنا عمر نے خالد ابن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے اتار دیا تھا, کیونکہ وہ بعض اوقات امیر المومنین کی انسٹرکشنز کا انتظار کیے بغیر اگلی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, جو بھی تم ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہو الٹیمیٹلی میں اللہ کے حضور پکڑا جاؤں گا. تمہاری کسی ایکٹیویٹی جو غلط بھی ہو جائے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. ان کا ڈیسیژن بالکل اپنی جگہ درست تھا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اب تو یہ شام کی سرزمین فتح ہو چکی ہے, اب ہمیں کوئی فوجی گورنر نہیں وہاں چاہیے. دیکھ لیں حضرت عمر بھی کتنے ڈیموکریٹک تھے, وہ کہتے تھے فوجی نہیں حکومت چلا سکتے. ہاں, انہوں نے کہا ابو عبیدہ ابن جرح کو بھیجوں گا جس کی رسول اللہ کے ساتھ صحبت ہے, وہ سیاسی معاملات کو چلا سکتے ہیں, کیونکہ تم تلوار کی زبان سے بات کرو گے, تلوار سے آپ عوام کو نہیں قابو کر سکتے. اس کے لیے ڈاکٹرن کی ضرورت ہوتی ہے, سیاسی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے. تو لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت عمر نے کوئی جذباتی ڈیسیژن کیا ہے. بالکل صحیح ڈیسیژن کیا تھا, بالکل صحیح ڈیسیژن کیا تھا انہوں نے. حضرت عمر اتنے سمجھدار تھے, انہوں نے پولیس کا محکمہ ہی علیحدہ کر دیا. انہوں نے کہا جو فوجی بارڈروں پہ کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں نا وہ پولیس میں بھرتی نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ تلوار کی زبان سے بات کرتے ہیں. پولیس میں وہ بندہ ہونا چاہیے جو عوامی آدمی ہو. ویسے اب ہماری پولیس کا بھی ڈنگ کافی حد تک نکل چکا ہے. ہاں میں بتاؤں, ہمارا تو چونکہ بڑے عرصے سے انٹریکشن ہے نا, تو میرا تو بڑا اچھا تجربہ رہا ہے اس حوالے سے. کافی حد تک پڑھے لکھے نوجوان بچے آ رہے ہیں اور وہ ان ٹریننگ بھی بڑی اچھی ہو رہی ہے. پہلے بھی ہوتی تھی لیکن وہ اس ماحول میں آگے خراب ہو جاتے تھے, لیکن اب کافی بہتری آ رہی ہے. جب سے ڈاکٹر عثمان صاحب آئے ہیں انہوں نے تو وہ سارے کا سارا ایک سلسلہ, ایک پڑھا لکھا بندہ آیا ہے, کافی بہتری وہ لے کے آئے, لیکن ابھی بھی بہت بہتری کی ضرورت ہے. لیکن یہ حضرت عمر کا ویژن دیکھیں کہ فوجی کوئی پولیس کی ڈیوٹی نہیں کرے گا, کیونکہ پولیس میں وہ بندہ ہونا چاہیے جو گفتگو کر کے اگلے بندے کو قائل کر سکے, یہ نہیں کہ بات بات پہ اسلحہ نکال لے. تو یہ ہمارے بڑوں کا ایک ویژن تھا. تو ہم ظاہر ہمارے لیے تو رول ماڈل خلفائے راشدین ہی ہے نا, جنہوں نے اتنی بڑی بڑی حکومتیں چلائی ہیں بڑی کامیابی کے ساتھ, اور دنیا سے اس حال میں گئے ہیں کہ انہوں نے اس سسٹم سے کوئی بینیفٹ حاصل نہیں کیا.
اسی طریقے سے چٹائی پہ زندگی گزری ہے اور دنیا سے چلے گئے اور دنیا میں اپنا نام چھوڑ کے گئے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین آمین. تو ہم وقتاً فوقتاً ان چیزوں کو اس لیے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ تاکہ بڑوں تک ہماری آواز پہنچتی رہے اور وہ اس اعتبار سے سوچتے رہیں کہ ہم سے کوئی ایسا غلط کام نہ ہو کہ اللہ کے حضور ہماری پکڑ ہو جائے. واعظین کا کام یہی ہے, ہمیں نبی الاسلام نے یہی سکھایا, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ایمان بعد میں ذکر کیا, نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا پہلے ذکر کیا. تو یہ واعظین کا یہی کام ہے کہ وہ اپنی زبان سے کم از کم برائی کو روکیں گے, اس لیے ایٹ لیسٹ زبان سے روکنا چاہیے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے گونگے شیطان نہیں بننا چاہیے, کم از کم زبان ضرور کھولو. اور اس طرح کا زبان کھولنا کسی کو نصیحت کرنا فائدہ دے دیتا ہے. بعض اوقات کوئی بات انسان کی پھنسی بھی ہوتی ہے تو وہ نکل جاتی ہے کہ یار نہیں, واقعی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں, ہمیں یوں نہیں کرنا چاہیے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے. چھڑ دو یار, جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں ہوتا. ہاں ہاں, وہ ساری کی ساری امیدیں تو بڑھ گئیں, یعنی کہ مر گئیں. ٹھیک ہے نا, ایسا تو نہیں ہوتا یار. میں نے کہا چلیں آپ کو اتنی خوش گفتگو کے بعد ہنسا دیں. ٹھیک ہے جی, صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. کافی انٹرسٹنگ بیان تھا بائی انجینئر محمد علی مرزا, اور اس میں بتایا ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر کوئی اپنا کام کرے اور اپنے کام سے کام رکھے. جو کام اس کے ذمے میں ہے وہ کام کرے. پرائم منسٹر ہے تو پرائم منسٹر کا کام کرے, فوجی ہے تو فوجی آرمی کا کام کرے, نہ کہ پولیٹکس میں دخل دے. تو ہر کوئی اگر اپنا کام کرے گا اور اچھے سے اپنا کام کرے گا, اپنی ذمہ داری نبھائے گا, تو پاکستان لازمی ترقی کرے گا. اور پاکستان کی معیشت کی ترقی کے لیے سیکیورٹی پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. امن ہونا چاہیے, تبھی تو باہر سے انویسٹرز آئیں گے اور تبھی تو ترقی ہو سکتی ہے. معاشی طور پر جو ہے ترقی ہو سکتی ہے. پاکستان کی اسٹیبلٹی پر بھی جو ہے وہ اسٹیبلٹی بھی بہت بڑا اور اہم فیکٹر ہے پاکستان کی ترقی کے لیے. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے, اور اس کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ نہ کہ ہر 2-2.5 سال بعد جو ہے حکومت چینج ہوتی رہے, جیسے عمران خان کے ساتھ ہوا ہے. تو ایسا دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. جس کو عوام نے انتخاب کیا ہے, جس کو عوام نے چن لیا ہے, وہی حکومت بننی چاہیے, اور وہی حکومت جو ہے اپنا پورا عہدہ ختم کر دینا چاہیے, اور اگلے انتخابات سے پہلے جو ہے حکومت کو ختم نہیں کر دینا چاہیے, اور سیکیورٹی پر جو ہے وہ توجہ دینا چاہیے, اور ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھے. انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے پاکستان کی ترقی کے لیے کہ ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھے اور اپنا کام پورے بھرپور طریقے سے نبھائے, جو ان کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرے. اور انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ جو حکمران ہوتے ہیں اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, اور ان کو انصاف کرنا ہوتا ہے. جو کرپٹ حکمران ہوتے ہیں کیا سوچتے ہیں, ان کو مرنا نہیں ہے, اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے, کیا بولیں گے جب حساب کتاب ہوگا, یہ سب چیزیں نہیں سوچتے ہیں. تو پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک ایماندار, سچا اور ایماندار اور دیندار بندہ اور حکمران آئے, جس کو اللہ کا خوف ہو, جو اپنی ذمہ داریاں پوری طریقے سے نبھائے, اور جس کو اللہ کا ڈر ہو, اور وہ اپنے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داری سمجھ کے نبھائے اور پوری کرے. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ یہ جو آنے والی حکومت ہے وہ پاکستان کے لیے اچھی ثابت ہو جائے, اور اس کے ہاتھوں جو ہے پاکستان میں ترقی ہو جائے اور بہتری ہو جائے, حالات بہتر ہو جائے پاکستان کی. آمین ثم آمین. سو یہ تھی آج کی ویڈیو, امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. چل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.